شوہر کی موت کے بعد میری ساس نے اس کی پینشن اپنے پاس رکھ لی۔ جب بھی میں خرچ کے لیے پیسے مانگتی وہ مجھ پر ظلم کرتی اور مجھے ذلیل کرتی۔ میں روتی ہوئی گاؤں والے گھر گئی۔ ایک رات پانی پینے کے لیے میں اچانک اٹھ گئی تھی۔ الماری کے اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے الماری کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام مہوش ہے اور میری شادی کو 5 سال ہوئے تھے کہ ایک سڑک حادثے نے میری پوری دنیا برباد کر دی۔ میرے شوہر یاسر سرکاری ملازم تھے۔ ان کی اچانک موت کے بعد میں سوچا کہ پینشن سے زندگی کا سہارا بنے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری ساس نے شروع سے ہی تمام کاغذات اپنے قبضے میں لے لیے۔ بینک کا ATM کارڈ، پینشن فائل اور دوسرے ضروری دستاویزات بھی ان کے پاس تھے۔ وہ ہر مہینے پینشن خود نکالتی۔ جب میں خرچ کے لیے چند ہزار روپے مانگتی تو مجھے ایسے ہی دیکھتی جیسے میں کوئی بھکاری ہوں۔ وہ ہمیشہ کہتی یہ پیسے ان کے بیٹے کی کمائی ہے، میرا حق نہیں ہے۔ میں جانتی تھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، مگر میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ سہارا، نہ ہی کوئی مددگار۔ میرے سسر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف میری ساس، نند ثانیہ اور میں رہتے تھے۔ ثانیہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ سال میں ایک بار چند ہفتوں کے لیے پاکستان آتی تھی اور آتے ہی گھر کا ماحول مزید خراب ہو جاتا۔ اسے شروع سے مجھ سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ وہ ہر دفعہ یہی کہتی اگر یاسر زندہ ہوتے تو اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہ ہونے دیتے، مگر تم ان کے مرنے کے بعد بھی پیسوں پر نظر جمائے بیٹھی ہو۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک رات تقریباً 3 بجے میری ساس دروازہ پیٹنے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو میری ساس غصے سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بازو پکڑا، غصے سے بولی جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤ، ثانیہ اور اس کا شوہر صبح کی فلائٹ سے پہنچنے والے ہیں، تمہارا کمرہ انہیں چاہیے۔ میں نے حیرت سے کہا امی اتنی رات کو میں کہاں جاؤں، صبح تک تو رکنے دیں۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میری الماری سے کپڑے نکالے اور بیگ میں بھر دیے، پھر مجھے دھکے دیتے ہوئے دروازے تک لے آئیں اور کہنے لگی ثانیہ تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی، اس نے کہا ہے میرے آنے سے پہلے تمہیں گھر سے نکالو، کیونکہ جب بھی تمہیں دیکھتی ہے اسے بھائی کی یاد آتی ہے۔ تمہاری نحوست کی وجہ سے میرا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہیں دیکھ کر ثانیہ غمزدہ ہو جاتی ہے، اسی لیے اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس میرے بیٹے کی اولاد ہوتی تو شاید میں تمہیں برداشت کر لیتی، مگر تم وارث بھی نہیں دے پائی جس کے سہارے میں اپنا بڑھاپا آرام سے گزار لیتی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک بیگ، موبائل اور چند روپے تھے۔ سڑک پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر تک ایک بینچ پر بیٹھی روتی رہی۔ پھر اچانک مجھے یاسر کی ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے شادی کے بعد کہی تھی کہ شادی کے بعد ایک بار وہ مجھے اپنے آبائی گاؤں لے گئے تھے۔ وہاں ان کا پرانا گھر کئی برسوں سے بند تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا اگر کبھی زندگی میں تمہیں کہیں پناہ نہ ملے تو اس گھر کی چابی محفوظ رکھنا۔ وہ چابی آج بھی میرے پرس میں موجود تھی۔ شاید یاسر کو اندازہ تھا کہ ایک روز واقعی مجھے ضرورت پڑے گی۔ صبح ہوتے ہی میں بس میں بیٹھ کر گاؤں روانہ ہو گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچی۔ گھر کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ دروازے پر گرد جمی ہوئی تھی اور صحن میں کافی گھاس اگ گئی تھی۔ آس پاس کے چند پڑوسی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی مہینوں سے اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی اور شام تک یہ کمرہ رہنے کے قابل بنا لیا۔ رات کو پہلی بار مجھے سکون کا احساس ہوا۔ اگرچہ گھر پرانا تھا مگر کم از کم مجھے ذلیل کرنے والا موجود نہیں تھا۔ میں نے سادہ سا کھانا کھایا اور تھکن کی وجہ سے جلد سو گئی۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مجھے ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں رک گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دوبارہ رونے جیسی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، ہر جانب مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی، مگر چند سیکنڈ بعد پھر وہی سسکی دوبارہ سنائی دی۔ اس بار آواز بالکل میرے کمرے کی لکڑی والی پرانی الماری کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید کوئی بلی اندر پھنس گئی ہو یا ہوا کی وجہ سے آواز آ رہی ہو۔ میں نے موبائل کی لائٹ چلائی اور آہستہ آہستہ الماری کے نزدیک پہنچ گئی۔ آواز مدھم ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خوف سے سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے الماری کا ہینڈل پکڑا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے 20-22 سال کی لڑکی سکڑی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر خراشیں تھی اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھتی وہ چیخنے لگی، براہ کرم
مجھے اس آدمی کے حوالے مت کرنا، وہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لے۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کئی مہینے سے بند پڑے اس گھر کی الماری میں ایک زندہ لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے پانی دیا اور اسے سکون دینے کی کوشش کی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے کوئی بھی کسی لمحے اندر آ جائے گا۔ میں نے لڑکی کو پانی پلایا تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا مگر بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد اس نے آہستہ سی آواز میں کہا، میرا نام مناہل ہے۔ 3 دن پہلے میں کالج سے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک سفید وین میرے قریب آ کر اچانک رکی۔ 2 آدمیوں نے زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ انہوں نے میرا موبائل فون چھین لیا اور مجھے مختلف جگہوں پر لے جاتے رہے۔ کل رات وہ مجھے اس گھر میں لے آئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ 2-3 دن بعد مجھے دوسرے شہر منتقل کر دیں گے۔ آج رات ایک آدمی کھانا لینے باہر گیا تو دوسرے نے شراب پی رکھی تھی۔ میں نے موقع دیکھا اور بھاگ کر ایک کمرے میں آئی۔ مجھے الماری کھلی نظر آئی تو میں اندر چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں ڈر رہی تھی کہ اگر باہر نکلی تو دوبارہ مجھے پکڑ لے گا۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً گھر کے تمام دروازے کھڑکیاں اندر سے بند کر دی، پھر اپنے موبائل سے پولیس کو فون کیا۔ میں نے پوری صورتحال بتائی تو پولیس نے کہا، ہم فوراً پہنچ رہے ہیں، اب کسی صورت دروازہ نہ کھولنا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ صحن میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ مناہل خوف سے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر کسی نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو۔ مجھے پتا ہے وہ لڑکی اندر ہے۔ میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹتا رہا اور گالیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر مضبوط کنڈی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ میں دل میں دعا کرتی رہی کہ پولیس جلد پہنچ جائے۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ باہر کھڑا آدمی بھاگنے لگا مگر گلی کی نکڑ پر موجود پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون پولیس آفیسر گھر کے اندر آئی۔ مناہل انہیں دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ ہم دونوں کو تھانے لے جایا گیا۔ وہاں مناہل نے اپنے والد کا نمبر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کے والد بے چینی سے پہنچے۔ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر وہ رونے لگے اور مجھے بار بار دعائیں دی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 دن سے وہ ہر جگہ اپنی بیٹی کی تلاش کر رہے تھے۔ پولیس کی تفتیش میں معلوم ہوا گرفتار ہونے والا شخص ایک جرائم پیشہ گروہ کا رکن تھا۔ اسی کی نشاندہی پر اس کا دوسرا ساتھی بھی گرفتار ہو گیا۔ دونوں کے خلاف پہلے بھی اغوا اور دیگر سنگین مقدمات درج تھے۔ چند دن بعد مناہل کے والد میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آپ کو کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا مگر ان کے بار بار پوچھنے پر اپنی زندگی کی ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ میں نے بتایا کہ شوہر کے انتقال کے بعد میری ساس میری پینشن خود وصول کرتی رہی اور مجھے گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ میرے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے وکیل سے میری ملاقات کرائی۔ وکیل نے تمام سرکاری ریکارڈ نکلوا کر دیکھا تو ثابت ہوا کہ میری پینشن غیر قانونی طور پر روکی جا رہی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ میری پینشن میرے اپنے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہونے لگی اور پچھلے کئی مہینوں کی روکی گئی رقم بھی واپس ملی۔ جب میری ساس کو عدالت کا نوٹس ملا تو انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کی مگر میں نے صاف کہہ دیا، جس دن آپ نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکالا تھا اسی دن ہمارا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ چند مہینوں بعد میں نے ایک اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ اب میرے پاس اپنی آمدنی بھی تھی اور پینشن بھی۔ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری ساس بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی اور اپنا گھر بھی بیچا۔ مناہل اور اس کے والدین اکثر میری خیریت پوچھتے رہتے۔ ان کی دعاؤں اور قانونی مدد کی وجہ سے مجھے میرا حق مل گیا، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان۔ اس رات جب میں ساس کے ظلم کی وجہ سے روتی ہوئی اس ویران گھر میں پہنچی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہی رات میری قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر میں اس گھر نہ آتی تو شاید منال کبھی اپنے گھر واپس نہ پہنچ پاتی اور میں بھی ساری زندگی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ ایک دن منال کی والدہ نے مجھ سے نہایت محبت سے کہا، مہوش بیٹی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایک اور موقع دو۔ ہر انسان کو خوش رہنے کا حق ہے اور یاسر بھی یہی چاہتے تھے کہ تم ہمیشہ تنہا نہ رہو۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرے دل میں دوبارہ شادی کا خوف بیٹھ چکا تھا، مگر انہوں نے کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ چند مہینے بعد انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار عارف کے بارے میں بتایا۔ عارف ایک شریف، تعلیم یافتہ اور بااخلاق انسان تھا۔ چند سال پہلے بیماری کی وجہ سے اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔
اس نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ صرف ایسی شریک حیات چاہتا تھا جو عزت و اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے۔ منال کے والد نے اسے میری پوری کہانی بتائی تو اس نے صرف ایک بات کہی، مجھے مہوش کے ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ انسان کا کردار اہم ہوتا ہے، اس کے حادثات نہیں ہوتے۔ پھر دونوں خاندانوں کی موجودگی میں ہماری چند ملاقاتیں ہوئی۔ عارف نے کبھی مجھ سے کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا اور نہ ہی میرے زخموں کو دوبارہ کریدنے کی کوشش کی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں اپنے حق کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس کے الفاظ میں دکھاوا نہیں بلکہ سچائی صاف نظر آتی تھی۔ کافی سوچ بچار اور استخارے کے بعد میں نے اس رشتے کے لیے اپنی حامی بھر لی۔ سادگی سے ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ ہر سسرال ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا۔ عارف نے ہمیشہ میری عزت کی، میری ملازمت جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کی اور ہر فیصلے میں میری رائے کو فوقیت دی۔ اس کے گھر والوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح محبت سے اپنایا۔ کسی نے کبھی میرے ماضی کو تانا نہیں بنایا بلکہ سب نے یہی کہا، مشکل وقت کا سامنا کرنے والے لوگ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت عطا کر دی۔ جب میں نے اپنے بچے کو پہلی بار گود میں لیا تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکالا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو اولاد نہ دے سکی۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا گھر، محبت کرنے والا شوہر اور پیارا سا بیٹا عطا کر دیا جہاں میری عزت بھی تھی اور میری اپنی پہچان بھی۔ عارف نے بچے کو گود میں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی دروازے کو بند کرتا ہے تو بہتر دروازہ کھولتا ہے۔ اگرچہ ماضی کے زخم کبھی مکمل طور پر نہیں بھرتے مگر محبت، احترام اور اعتماد انہیں بھر ضرور دیتے ہیں۔ آج میں اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہوں، اپنے شوہر، اپنے بچے کے ساتھ سکون سے رہ رہی ہوں اور ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خوفناک رات کے بعد اس نے میری قسمت بدل دی، ایسی خوشیوں سے بھر دیا جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔